السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ آپ کی حیات طیبہ کے ابتدائی 40 سالوں کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات شامل ہیں، اور غار حرا میں جو ابتدائی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے، اور آج کے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تبلیغی زندگی کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے دین کی تبلیغ کرو، میرا پیغام آگے پہنچاؤ، میری توحید کی دعوت کو عام کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کئی دن کا کھانا وغیرہ لے کر غار حرا چلے جایا کرتے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر غور و فکر فرماتے تو ایک دن جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں فرمایا، اقرأ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ غالباً 3 مرتبہ آپ دونوں میں یہی مکالمہ ہوا۔ پھر جبرائیل امین نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ چنانچہ اس آیت کے پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا گیا۔ اس آیت کا پڑھنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا، آپ کو باضابطہ نبوت عطا کر دی گئی۔ اس موقع پر سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی، لیکن اللہ کے کلام کا اتنا بوجھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپ کپی کے عالم میں لیٹے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپ کپاہٹ دیکھ کر حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی کہ میرا خامن جو بڑا ہی حسین و جمیل ہے، بڑا ہی وجیح اور بڑی ہی عظمتوں والا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعے کی تفصیل سنی اور کچھ غور و فکر کرنے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی، جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں وہ پہلی خاتون ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بننے کے بعد سب سے پہلے دیکھا۔ یعنی خدیجہ الکبریٰ کے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھا۔ یہ آنکھ صرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ہی وہ
وہ کان ہیں جنہوں نے قرآن کی سب سے پہلی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی سے ہی سنا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی گئی اور جا کر کہنے لگی، بھائی دیکھو یہ میرا شوہر ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اب ان پر کپ کپی طاری ہے۔ ورقہ بن نوفل جس کی عمر 100 سال یا اس سے بھی زیادہ تھی اور وہ بستر علالت پر پڑا تھا، ضعف اس پر طاری تھا اور اس کی آنکھوں کے پپوٹے آئیبرو اوپر کو نہیں اٹھتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے۔ جب حضرت خدیجہ کی بات سنی کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ غار ہیرا میں گیا تھا جہاں یہ کئی دن گزارتا ہے، اور اب اس کے بقول ایک فرشتے نے آ کر اسے دبوچ لیا اور پڑھنے کا حکم دیا اور یہ 5 جملے کہے، آپ بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے؟ ورقہ بن نوفل نے جب اپنی چچا زاد بہن خدیجۃ الکبریٰ کی یہ بات سنی تو اس نے کہا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ اسے اٹھا کر بٹھایا گیا۔ اس نے کہا، میری آنکھوں سے آئیبرو اٹھاؤ۔ اٹھا دیے گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور بے ساختہ کہنے لگا، خدیجہ تجھے مبارک ہو۔ خدیجہ نے پوچھا، بھائی کیسی مبارک ہو؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تمہارا شوہر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا ہے، اور تو صرف محمد کی بیوی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن چکی ہے۔ تیری آنکھیں اب نبوت کا دیدار کر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل رو پڑا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، بھائی کیوں روتے ہو؟ ورقہ نے کہا، اس لیے روتا ہوں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں زندگی کے آخری دنوں سے گزر رہا ہوں۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب چمکے گا اور مکہ کے لوگ اسے دھکے دے کر مکہ سے نکال دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کھلم کھلا اس کا ساتھ دوں گا اور چوک میں کھڑے ہو کر تیرے شوہر کی چوکیداری کروں گا۔ خدیجہ کہتی ہیں، میں ورقہ بن نوفل روتا رہا اور پھر کہنے لگا، خدیجہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تو نبیوں کا سردار ہے۔ تو رات میں جو نشانیاں میں نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہیں۔ انجیل میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ اس کے چہرے میں موجود ہیں۔ زبور میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ واپس آئی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت یہ اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، لیکن یہ آیت تقریباً 3 سال بعد اتری۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوا، بلکہ 3 سال بعد جب یہ آیت اتری تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی اعزاء و اقربا کو دعوت توحید دیں۔ پہلی وحی سے اس آیت کے اترنے تک کا جو زمانہ ہے اسے عربی میں فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں وحی نہیں آئی، اور 3 سال کے بعد یہ آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے 40 سال کے بعد ملی، اور آغاز تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ 43 سال کے بعد۔ درمیانی عرصہ فترت وحی کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈراؤ۔ اب تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو سب سے پہلے تبلیغ کرو، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، اپنی دعوت پہلے گھر والوں کو پیش کرو، تبلیغ گھر والوں میں پیش کرو۔ تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد مکہ کے قریشیوں کو، چودھریوں کو پہاڑ کی چوٹی پر بلایا اور بلا کر کہا کہ تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟
اس میں سب سے پہلے کتاب زندگی پیش کی، اپنی زندگی کی کتاب ان کے سامنے کھولی اور کہا، او قریشیو، او چودھریو، 40 سال کا عرصہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اندر گزارا، مجھے تم نے کیسا پایا؟ مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، 40 سال تم نے میرے گزارے، بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ تو سب لوگوں نے یک زباں ہو کر کہا، اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری صداقت والی چادر پر کوئی داغ نہیں ہے، تیری صداقت والی چادر پر کوئی داغ نہیں ہے، تو صادق اور امین ہے، تو سچا ہے۔ تو فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو وہ سچا ہے کہ تیرا مخالف بھی کہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گلیوں سے گزرتا ہے تو چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ یہ سچا آ گیا، یہ صادق آ گیا، یہ امین آ گیا ہے، تیرا ایسا کردار ہے، یہ تیری عظمت ہے کہ گلیوں کے بچے بھی تیری گواہی دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بات سنو، ایک قیامت کا دن آنے والا ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا۔ اس قیامت کے حساب سے پہلے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے سرخرو ہوں تو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اور میں اس کا رسول ہوں۔ اے لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہاڑ کی چوٹی پر کہی تو وہ قریشی، وہ سردار، مکہ کے وہ چودھری جو وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہمارے 360 خداؤں کی خدائی کا خاتمہ کرے، یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اسی لیے بلایا تھا؟ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہلاک ہو جائے۔ یہ قریشیوں نے کہا، چودھریوں نے کہا، سرداروں نے کہا، نہیں نہیں، بلکہ سگے چچا نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، یہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پتھر مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہولہان کر دیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا لباس خون سے رنگین ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگو، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کہو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، یہ 360 جھوٹے خدا تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے۔ پتھر کی مورتی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، پھر اسے سجدہ کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا اسے مشکل کشا کہتے ہو، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگو، آؤ ایک خدا کے دروازے پر جھک جاؤ۔ ساری کائنات کے سردار نے جب اعلان توحید کیا تو ان کے چہرے پر پتھر مارے گئے۔ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی ایسی بات نہ کرنا جس سے کسی کا دل دکھے۔ مجھے بتاؤ، جب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پر یہ کہا تھا کہ 360 خدا کچھ نہیں کر سکتے، تو ان چودھریوں کا، قریشیوں کا دل دکھا تھا یا خوش ہوا تھا؟ اگر آج کل کی نصیحت کرنے والے وہاں ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے کہ حضرت کسی کا دل نہ دکھائیں۔
یہ مشورے اپنے پاس رکھو۔ دل دکھانا یا خوش کرنا اسلام میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسلام میں اہمیت اس بات کی ہے کہ جو سچ ہے وہ منہ پر کہہ دو۔ مجھے بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے ابا جان، میری قوم جن مورتیوں کو سجدہ کرتے ہو وہ تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا، ابراہیم تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنے آباء و اجداد کے راستے سے بھٹ گیا ہے۔ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک کہا، تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ کیا پیغمبر نے نہیں کہا؟ کیا یہ لفظ رسول نے نہیں بولے؟ تم رسول سے بھی زیادہ سمجھدار بنتے ہو، نصیحتیں کرتے ہو۔ ایسی بات نہ کرو جس سے کسی کا دل دکھے۔ پیغمبر نے تو حق بات باپ کے سامنے کہہ دی۔ جس کے گھر میں پرورش پائی اسی کے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا، بتوں کی خدائی کا خاتمہ کر دیا۔ بات وہ کرو جو سچی ہو، چاہے اس سے کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے۔ اسلام نے تو یہ سبق دیا ہے، اور جو کہتی ہو کہ کسی کا دل نہ دکھے وہ اور بات ہے۔ مثلاً تمہارا کوئی پڑوسی ہے، پڑوسی کی ہوا بند نہ کرو اور اسے یہ کہنے پر مجبور نہ کرو کہ یہ بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ تمہاری ذات کو کسی نے گالی دی، تم معاف کر دو، یہ اور بات ہے۔ لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو کوئی نرمی نہیں، شریعت کا معاملہ آئے گا تو کوئی نرمی نہیں۔ ایک آدمی نے تمہارے بھائی کو قتل کر دیا، اسے معاف کر دو، ثواب ہے۔ لیکن ایک شخص نے تیرے پیغمبر مصطفیٰ کو گالی دی تو کہے میں نرمی کروں، یہ نرمی نہیں ہے، یہ لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص گالی دے تمہیں اختیار ہی نہیں کہ اسے معاف کرو۔ کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی دے اور تم اسے معاف کر دو، تمہیں اختیار ہی نہیں معاف کرنے کا۔ تمہیں کس نے کہا معاف کر دو؟ دین کا مذاق اڑایا ہے۔ ایک شخص نے شریعت کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، دین کا مذاق اڑایا، اس کے بارے میں کوئی نرمی نہیں۔ منکرین ختم نبوت کھڑے ہوئے، صدیق اکبر نے نرمی کی یا سختی کی؟ آپ حیران ہوں گے، حالانکہ صدیق اکبر کے دور میں قرآن نہیں اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن اترا۔ کملی والے، تیرے جانے کے بعد ایک جماعت ہوگی، اسلام سے پھر جائے گی، اور تیری طرف سے ایک گروہ کھڑا ہو کر اس سے جنگ کرے گا۔ جو گروہ اس سے جنگ کرے گا، میں خدا اعلان کرتا ہوں مجھے اس سے محبت ہے۔ دین میں کوئی نرمی نہیں۔ اس وقت منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت عمر فاروق جیسا عظیم شخص کہنے لگا، ابو بکر، اسلام کا لشکر تو سارا شام کو گیا ہوا ہے، ایک لشکر یمامہ میں جا رہا ہے، اور تم مدینہ کے مضافات میں ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے لڑنے پر تلے گئے۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عصا مبارک ہاتھوں میں لے کر صدیق اکبر نے کہا، یا عمر، یعنی اے عمر، تو جہالت میں تیز تھا، اسلام میں آ کر نرم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابو بکر کے بارے میں عام رائے یہی تھی کہ وہ نرم مزاج آدمی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آیا تو کتنے سخت ہو گئے۔ دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں آئے، منبر پر بیٹھ کر عصا مبارک ہاتھ میں لے کر خطبہ دیا اور فرمایا، او مدینے کے لوگو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کمزور ہو جائے، میری زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بکری کے گلے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر کوئی شخص بکری زکوٰۃ میں دے دے اور رسی نہ دے، میں وہ رسی لینے کے لیے بھی جنگ کروں گا۔ کیوں؟ آج اگر میں نے وہ رسی نہ لی تو زکوٰۃ میں کمی ہو جائے گی، اور ابھی سے لوگوں نے زکوٰۃ سے تھوڑا تھوڑا مال بچانا شروع کر دیا تو مستحقین کا حق مارا جائے گا،
اور بعد میں آنے والے لوگ زکوٰۃ روک لیں گے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ مدینے کے لوگوں، میں جنگل میں نکل جاؤں گا، اکیلا نکل جاؤں گا، یہ کہہ کر تلوار ہاتھ میں لے کر ممبر سے نیچے اتر آئے کہ میں اکیلا جا کر جنگ لڑوں گا، زکوٰۃ وصول کروں گا۔ میری لاش کو جنگل کے جانور اور درندے نوچ جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جو زکوٰۃ کی رسی روکے گا میں اس سے بھی جنگ لڑوں گا۔ دین کے معاملے میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اب دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، لوگو ایک اللہ کو عبادت کے لائق مانو، اسے ہی مشکل کشا، حاجت روا مانو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے پتھر اٹھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ کس لیے؟ توحید کے لیے۔ اور سنو، 1,24,000 انبیاء کرام میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جسے دعوت توحید کے جرم میں گھر سے نہ نکالا گیا ہو۔ 2 صفتیں ہر نبی میں موجود رہی ہیں۔ ہر پیغمبر کو دین بیان کرنے کے جرم میں گھر سے نکالا گیا، دھکے دے کر۔ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ میں اعلان توحید کیا تو سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد شروع کر دیا۔ اتنے لوگوں کے ہجوم میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے آیا وہ ابو بکر صدیق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تھے، ابو بکر اوپر گر گئے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، او مکہ کے لوگو، اس شخص کو قتل کرتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، اس جرم میں مارتے ہو۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کو تکلیفیں آئیں، انہیں زخمی کر دیا گیا، اور علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے صحابہ کرام نے نکال لیا۔ ابو بکر صدیق پڑے رہے، انہیں لوگ مارتے رہے، اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ اور مارا کیسے؟ آپ حیران ہوں گے کہ جوتے اٹھا کر، لاٹھیاں اٹھا کر کسی نے صدیق اکبر کے چہرے پر مارا۔ آپ لہولہان ہو گئے، منہ سے خون نکلنے لگا۔ ابو بکر زخمی حالت میں پڑے رہے، بے ہوشی میں۔ ابو بکر صدیق کے پورے خاندان میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ صرف ابو بکر مسلمان ہو گئے، سارے مخالف تھے، سب قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، کپڑے کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ سارا کپڑا مکہ مکرمہ میں ابو بکر کے خاندان کے ذریعے سے ملک شام سے آتا تھا۔ بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑا پیسہ تھا، لیکن سارا خاندان یہ کہتا تھا کہ ابو بکر کیوں مار کھاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ چلو پیچھے کوئی آتا ہو، کوئی بات نہیں، لیکن صدیق اکبر کا کیا کردار تھا؟ بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے۔ ابو بکر کو شام کو ہوش آیا تو ابو بکر کی والدہ جس کا نام زینب تھا وہ دودھ کا پیالہ لے کر ابو بکر کے سرانے کھڑی تھی اور ایک شہد کا چمچ تھا۔ ابو بکر کو ہوش آیا تو دودھ کا پیالہ ابو بکر کے قریب کیا اور کہا، بیٹا یہ دودھ تم پیو تاکہ تمہاری صحت ٹھیک ہو جائے، سارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ تو ابو بکر نے ہوش میں آتے ہی کیا کہا، اماں دودھ اس وقت تک نہیں پیتا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ والدہ نے دودھ رکھ دیا۔ رشتہ داروں نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہو؟ ابو بکر نے کہا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہوں تو اور کہاں رہوں؟
کیا کروں، میری زندگی اس کے ساتھ ہے، دودھ نہیں پیتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اپنی والدہ سے کہا کہ ایک عورت محلے میں رہتی ہے، اس کا نام ہے جمیل۔ جمیل سے پوچھ کر آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جمیل سے جب والدہ پوچھنے گئی تو اس نے کہا، میں تجھے نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ابو بکر پوچھ رہا ہے، تو کہنے لگی، چلو میں ابو بکر کے پاس چلتی ہوں۔ تو جمیل ابو بکر کے پاس آ گئی اور ابو بکر کے کان میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم ہیں، حضرت زید بن ارقم کی حویلی میں ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا، چلو چلتے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، کوئی بجلی نہیں، روشنی کا انتظام نہیں، راستے میں پتھر ہیں، کانٹے ہیں، گلیاں ہیں۔ ابو بکر نے ایک ہاتھ جمیل کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنی والدہ کے کندھے پر رکھا اور دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ میں ابو بکر کے قدموں پر قربان جاؤں کہ زخموں کی حالت میں چہرے سے خون بہہ رہا ہے، سارا جسم خون آلود ہے، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکے کی اندھیری گلیوں میں ابو بکر جا رہا ہے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے، دار ارقم میں پہنچے، چراغ جل رہا تھا۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے جھک گئے۔ نیچے جھک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ابو بکر صدیق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عشق اور محبت سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے زخموں کی وجہ سے میرا دل بڑا پریشان ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا، کملی والے، میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا کہ آپ ٹھیک ہیں، میرے سارے زخم ختم ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ صدیق اکبر اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کہ آپ نے خانہ کعبہ میں اعلان توحید کیا، آپ کو تکلیفیں آئیں، مشکلیں آئیں، دار ارقم میں گئے، آپ تبلیغ کرنے لگے، وہیں رہنے لگے، وہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگ کلمہ پڑھنے لگے، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قرآن پڑھتے تھے۔ رات کا وقت ہے، ابو جہل قریب سے گزرا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑا ہو گیا۔ اخنس بن شریک آیا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، کھڑا ہو گیا۔ اور راستے میں صبح کے وقت چلنے لگے تو تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، تو کیوں آیا تھا؟ اس نے کہا، تو کیوں آیا تھا؟ تیسرے نے کہا، تو کیوں آیا تھا؟ کہنے لگے، قسم کھاؤ لات و عزیٰ کی کہ کل کو کوئی نہیں آئے گا۔ جب اگلا دن ہوا تو ابو جہل نے سوچا کہ عتبہ کو تو پتہ نہیں ہوگا، پھر آ گئے۔ جب آپس میں پھر ملنے لگے، سچی بات یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اس طرح کا کلام دنیا میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں 114 آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ جب دار ارقم میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، سارے سردار جمع ہوئے، قریشی جمع ہوئے اور سوچ و بچار کرنے لگے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکو۔ اگر تمہیں مکہ میں سرداری
کرنی ہے تو اس کو روکو، اگر اس کو نہیں روکو گے تو سردار نہیں بن سکو گے۔ وہ کیسے روکو گے؟ عتبہ بن ابی معیط ایک بوڑھا کھوسٹ تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ تو دوسرے نے کہا کہ قتل کون کرے گا؟ تیسرے نے کہا کہ کہاں قتل کریں گے تو اس کی برادری کے لوگ بدلہ لینے آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کو گرفتار کر کے باہر بھیج دو۔ کسی نے کہا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پڑھتا ہے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ عتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ یار مکہ میں مشہور کر دو کہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا۔ کسی نے کہا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ وہ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہا ہے۔ کسی نے کہا یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے۔ کسی نے کہا یوں کہو شعبدہ باز ہے۔ عتبہ بن ابی معیط بوڑھا تھا، کہنے لگا پاگلو، بات وہ کرو جو لوگ مانیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبدہ بازی سے کیا تعلق؟ وہ تو بڑا صاف ستھرا انسان ہے، تم اسے جادوگر کہتے ہو، دنیا تمہاری بات کیسے مانے گی؟ لوگ تمہیں پاگل کہیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا نفیس آدمی ہے، جب تم اسے پاگل کہو گے لوگ کہیں گے تم خود پاگل ہو۔ وہ بوڑھا بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کچھ سچی باتیں کہہ دی۔ پھر کیا کریں؟ حاضرین نے کہا پھر کیا کریں؟ عتبہ نے کہا بس ایک ہی علاج ہے کہ قتل کر دو۔ کون قتل کرے؟ کوئی تیار نہیں ہوا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے گا 100 اونٹ انعام پائے گا۔ پھر بھی کوئی تیار نہیں ہوا، لیکن ایک شخص تیار ہو گیا۔ اس شخص کا نام عمر بن خطاب تھا۔ اس نے ننگی تلوار سنبھالی اور نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے چل پڑا۔ فاروق اعظم جو ابھی عمر بن خطاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہے ہیں۔ راستے میں ابو نعیم سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے تیور بدلے دیکھے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے بہنوئی سے پوچھو تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ عمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں ان کی خبر لیتا ہوں۔ حضرت عمر پیچھے ہٹے اور بہنوئی کے گھر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ فاروق اعظم حیران رہ گئے۔ دروازہ کھلا، اندر پہنچے اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا۔ بہنوئی کو بھی خوب مارا۔ بہن نے کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے میری رگوں میں بھی ہے، میں اسی باپ کا خون ہوں، تو مار مار کر تھک جائے گا لیکن مجھ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھڑا سکتا۔ حضرت عمر نے یہ جملے سنے، بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا، اچانک عمر کی حالت میں تبدیلی آنے لگی۔ عمر کو ترس آ گیا، کہنے لگا لاؤ جو کتاب تم پڑھ رہی تھی میں بھی پڑھتا ہوں۔ فاطمہ نے کہا عمر تم ناپاک ہو، ہماری کتاب پاک ہے، اسے ناپاک نہیں چھو سکتا۔ عمر نے یہ بات سنی تو اور حیران ہوا۔ عمر غسل کرنے چلا گیا، واپس آیا، بہن سے کہا اب سناؤ۔ بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔
عمر قرآن سنتے گئے، قرآن دل میں گھر بناتا گیا۔ عمر بے چین ہو گئے، کہنے لگے فاطمہ جلدی کر مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل۔ فاطمہ نے کہا میں نہیں لے جا سکتی۔ سعید ابن زید نے کہا تم چلے جاؤ۔ عمر بن خطاب جو تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا تھا، وہی اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر دینے جا رہا ہے۔ تبلیغ کا وہ انداز تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے واسطے سے امت تک پہنچا۔ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لینے دار ارقم کی طرف رواں و دواں ہیں۔ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا عمر آ رہا ہے، پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ دارالندوہ میں میرے خلاف میٹنگ ہوئی ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے اور کعبے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمر آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آ رہی ہے۔ عمر قریب آئے، سر جھکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ کے نام سے مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ نماز کا وقت ہوا۔ صحابہ کرام نے نماز کی تیاریوں میں لگے۔ اذان کی تیاری ہونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا آقا کریم مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب یہ اذان جو دار ارقم میں ہوتی ہے، یہ اذان اب دار ارقم میں نہیں ہوگی، اب یہ کعبہ میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری قوم میرے صحابہ کو مارتی ہے، برا کہتی ہے، تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ عمر نے فرمایا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عمر کلمہ پڑھ لے اور اذان بھی چھپا کر دی جائے یہ نہیں ہوگا، یہ اذان اب کعبہ میں ہوگی۔ اسی لیے تو ابن حجر نے کہا دنیا میں ایک انسان پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہے جس کا نام عمر بن خطاب ہے، جس نے اعلانیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ چنانچہ فاروق اعظم کے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا نام کعبہ میں بلند ہوا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں، اعلان توحید کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو جہل جا رہا ہے اور کہتا ہے او لوگو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے اور لوگوں کو کلمہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ سمندری کے لوگوں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ جس پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عرش کی سیر کرائی تھی، وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، عورتیں مکان کی چھتوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کوڑا کرکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھینک دیتی ہیں۔ وہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، دعوت توحید کے جرم میں
اس کے مقدس چہرے پر کوڑا ڈالا گیا جو عورت کوڑا ڈالتی ہے۔ 4-5 دن گزر گئے، ایک دن اس عورت نے کوڑا نہیں ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو عورت کوڑا ڈالتی تھی وہ آج کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ آج بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی تیمارداری کرنے چلے گئے۔ اس کی تیمارداری کے لیے جب گئے تو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے کھڑے ہیں، اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اماں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کیا کرنے آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں، میں نے یہ سنا ہے کہ تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کرنے آیا ہوں۔ تو بوڑھی عورت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھا تو علماء فرماتے ہیں اسی جگہ پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں پھرتے ہیں، مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں گئے۔ عکاظ میں ایک میلہ لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس بازار میں چلے گئے اور فرماتے تھے لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق و مخلوق نہیں۔ ابو جہل پیچھے پیچھے پھرتا اور کہتا لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، اس کی بات سنو گے تو آپس میں لڑ پڑو گے، اس کی بات سنو گے تو ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ گے۔ لیکن ساری کائنات کا سردار جب اللہ کا یہ حکم پاتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو گھر گھر تک پہنچانے گلیوں میں پھرتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے۔ لوگ پتھر مارتے ہیں پھر بھی اللہ کی توحید کے پیغام سے باز نہیں آتا۔ اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں کہ قرآن کو پھر یہ کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا تکونوا مؤمنین۔ اے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اتنی تکلیف نہ اٹھاؤ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ ایسا وقت لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اتنے سال گزر گئے، گلیوں میں پتھر، بازاروں میں پتھر، چوکوں میں پتھر، مذاق گلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ چند نوجوان چوک پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دیوانہ نبی بن گیا۔ مسلمانوں تم بتاؤ، ایک آدمی محلے کا معزز آدمی ہو، کوئی لڑکا اسے آواز کیسے دے؟ تھانے میں پہنچ جائے گا، حد تک عزت کا دعویٰ کرے گا۔ لیکن جو ساری کائنات کا سردار پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چوکوں میں چوراہوں میں اللہ کا پیغام سناتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لیکن اس کے اخلاق میں فرق نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام زید آپ کے ساتھ تھا۔ زید کہتے ہیں کہ جب ہم طائف پہنچے تو لوگوں نے کہا ہم یہاں آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے جب تک ہمارا سردار نہ کہے۔ طائف کے 3 سردار تھے، ایک کا نام عبد یالیل تھا۔ حضور نے عبد یالیل کے پاس گئے اور فرمایا کہ عبد یالیل، میں تیرے پاس آیا ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ عبد یالیل نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سوا اللہ کو کوئی آدمی رسول بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار کے پاس گئے، اسے جا کر دعوت دی۔ اس نے کہا تم نبی ہو، نبی در در نہیں پھرا کرتے، واپس چلے جاؤ۔ تیسرے کے پاس گئے، اس نے کہا اے محمد مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو پھر میرے دل میں خود بخود تمہاری بات آنی چاہیے، تمہیں کہنا نہیں چاہیے، اور اگر تم سچے نبی نہیں ہو تو پھر میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر باہر کو چلے۔ قریب ہی ایک انگوروں کا باغ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھک ہار کر چور ہو کر اس باغ میں گئے تو باغ کا ایک ملازم تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت جوان ہے۔ اس نے تھوڑے سے انگور توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انگوروں کو کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ پڑھی تو اس ملازم نے کہا کہ اے مسافر تم کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اس نوجوان نے کہا تم نے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اللہ کا نام ہے۔ وہ حیران ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کی بستی کا باشندہ ہوں، اس باغ کے مالک کا غلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا کی وہ بستی جس میں میرا ایک بھائی تھا۔ اس نے کہا کون سا تمہارا بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متی علیہ السلام میرا بھائی تھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا تو اس غلام نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چوم لیا اور کہنے لگا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سرداروں کو توفیق نہ ملی، ایک غلام نمبر لے گیا۔ جب وہ نوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہا تھا، سردار نے اسے دیکھ لیا اور اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو اس مسافر کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ تو اس نے کہا اے سردار یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کا سب سے عظیم انسان ہے، جو بات اس نے کہی ہے وہ پیغمبر کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے یونس علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں جب ہم طائف کی گلیوں میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں اعلان توحید کرتے رہے، لوگ پتھر مارتے رہے، چوکوں میں پتھر مارتے رہے، بازاروں میں پتھر مارتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادریں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کپڑے خون آلود ہو گئے، جوتا خون سے چپک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام کر ایک تالاب کے کنارے لایا، یہ کہتے ہوئے کہ حضرت زید رو پڑے اور کہنے لگے لوگو تمہیں کیا بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا۔ میں آپ کا جوتا اتارتا تھا لیکن خون کی وجہ سے جوتا اتنا چپک گیا تھا کہ اترتا نہیں تھا، کپڑے اترتے نہیں تھے۔ اتنے میں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، ان دو پہاڑوں کے درمیان میں طائف کا شہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کریں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف والوں کا کیما کیما کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود آئے ہو یہ پروردگار نے بھیجا ہے؟ فرشتے نے کہا میں خود آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں پروردگار کی توحید کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہے کہ لوگ میرے چہرے پر پتھر ماریں، مجھے راستے میں گھسیٹیں، میرا چہرہ خون آلود ہو جائے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر راضی ہے۔ ایک اور فرشتہ آیا، اس نے کہا، کملی والے، آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، طائف کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ میرا رتبہ نہیں پہچانتے، شاید ان کی نسلوں میں کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے۔ مکہ میں حالات انتہائی خراب ہو چکے تھے۔ مکہ کے لوگوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا تھا۔ 70 آدمی اس قافلے میں شامل تھے۔ یہ لوگ کشتیوں کے ذریعے سفر کر کے حبشہ پہنچے تو پیچھے ابو جہل نے اپنے آدمی بھیج دیے، جنہوں نے جا کر نجاشی بادشاہ سے کہا کہ یہ ہمارے بھگوڑے مکہ سے آئے ہیں، انہیں نکال دو۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے کہنے پر نہیں، اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا۔ بادشاہ نے دربار سجایا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ ایک طرف 70 صحابہ تھے جن کے قائد حضرت جعفر طیار تھے، ان میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضرت رقیہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھی۔ دوسری طرف مشرکین مکہ کا وفد تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مکہ کے سرداروں، قریشیوں، بتاؤ ان لوگوں پر تمہارا کیا اعتراض ہے؟ مشرکین مکہ کے نمائندے نے کہا کہ یہ لوگ مکہ کے رہائشی ہیں، وہاں کے بھگوڑے ہیں، انہیں یہاں سے نکالو۔ بادشاہ نے کہا، حضرت جعفر طیار، بتاؤ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جعفر طیار کھڑے ہوئے۔ بادشاہ عیسائی تھا، وہ تورات اور انجیل پڑھ چکا تھا۔ حضرت جعفر نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھ کر کہا، اے نجاشی بادشاہ، ہم برائیوں میں مبتلا تھے، ہم پتھر کی مورتیوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہم اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، ہماری دنیا میں کوئی عزت نہ تھی، کوئی قانون نہ تھا، کوئی غیرت نہ تھی کہ اللہ نے ہم میں سے اپنا آخر الزماں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، جس کا نام محمد ہے۔ اس پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن میں ایک سورہ مریم بھی ہے، وہ مریم جس کو تم بھی مانتے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ نجاشی بادشاہ نے جب قرآن کے الفاظ میں حضرت مریم کا ذکر سنا تو اس کی آنسو نکل آئے۔ جعفر طیار سورہ مریم پڑھ رہے تھے، نجاشی رو رہا تھا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کفر میں مبتلا تھے، جہالت میں مبتلا تھے۔ اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہماری پیشانیوں کو پتھروں سے ہٹایا اور ایک خدا کے سامنے جھکا دیا، ہمیں بتوں سے ہٹایا اور پروردگار کے سامنے جھکا دیا۔ جب اس نے بتوں کی خدائی کے خاتمے کا اعلان کیا تو یہ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، ان پر تشدد کیا۔ ہم دکھوں میں مبتلا تھے، آخر ہم دکھوں کی بستی کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں چلے آئے۔ آپ بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جنگلوں میں بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، جوانوں کو مارا، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود کیا۔ آج ہم ہجرت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں تو انہیں چین نہیں آ رہا، یہ ہمارے پیچھے چلے آئے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر کہا کہ اے مکہ کے سرداروں، میں ان لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں نکال سکتا، البتہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کا خطبہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک محفل کرائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی۔ اور جب
نجاشی بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس اعلان سے چند دن بعد وہ نجاشی فوت ہو گیا۔ جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، اے اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ تم نجاشی کا جنازہ پڑھاؤ۔ اے اللہ، کیسے جنازہ پڑھوں؟ وہ تو حبشہ میں ہے۔ چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مدینہ سے حبشہ کے درمیان جتنے فاصلے تھے، جتنی عمارتیں تھیں، جتنے درخت تھے، جتنے پہاڑ تھے، سب اللہ نے ہٹا دیے اور نجاشی کی میت کو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی بادشاہ کی بہت تعریف کرتے تھے کہ اس نے میرے صحابہ کو سہارا دیا۔ مکہ کی زندگی میں 2 ہجرتیں ہوئی۔ ہجرت صحابہ نے مکہ سے حبشہ کی طرف کی اور ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی۔ حضرت عثمان غنی دونوں ہجرتوں والے تھے۔ ان کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں، ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف کی۔ اس ہجرت میں ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تھی، اور دوسری ہجرت انہوں نے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح مکہ سے مدینہ کی طرف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ والوں کا پروپیگنڈا کتنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا بھلا کہا گیا، کتنا ستایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ اس کے سر پر گٹھڑی ہے۔ بڑھیا گٹھڑی کو اٹھا نہیں سکتی اور بڑی تکلیف میں ہے، گٹھڑی بہت بھاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں، گٹھڑی میرے سر پر رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گٹھڑی کو لے کر بڑھیا کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 یا 46 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن چکے تھے۔ آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ اماں، کہاں جانا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں مکہ چھوڑ کر باہر جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مکہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کہنے لگی، میں نے سنا ہے کہ یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک جادوگر آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ وہ لوگوں کا ایمان خراب کر رہا ہے۔ مجھے ابو جہل نے کہا ہے کہ مکہ چھوڑ کر چلی جاؤ۔ میں مکہ سے باہر جا رہی ہوں تاکہ اس کے جادو سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلتے رہے۔ بالآخر ایک جگہ پر بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میرا سامان یہاں رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان رکھ دیا۔ بڑھیا دعائیں دینے لگی، اللہ تجھے اس جادوگر سے بچائے۔ بڑھیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں، تو جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے مکہ چھوڑ کر یہاں آئی ہے، میں وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بڑھیا حیران رہ گئی، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ کہنے لگی اس سے، اے محمد، اگر تو وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تیرا یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جلدی کر، تو مجھے اپنا کلمہ پڑھا دے۔ یہ تھا وہ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جس کی وجہ سے آپ کا دین پھیلتا چلا گیا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ 114 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور اسی دوران آپ پر بڑی اذیتیں آئی۔ 1 سال ایسا بھی آیا کہ جس میں خدیجۃ الکبریٰ فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔
اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ساری زندگی میں زیادہ تکلیفیں کس وقت آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سال جب ابو طالب بھی فوت ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ بھی چلی گئی اور میرا ایک بیٹا بھی چلا گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اس سے زیادہ تکلیف بھی آپ پر کبھی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے زیادہ مجھے تکلیف اس دن آئی جب میں طائف کی گلیوں میں لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا تھا اور وہ مجھے پتھر مارتے تھے۔ انہوں نے میرے گلے میں رسیاں ڈالی اور مجھے گھسیٹا۔ میرا چہرہ خون آلود تھا لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ اتنی تکلیف کس جرم میں اٹھائی؟ صرف اور صرف توحید کے جرم میں۔ اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک آنے والی انسانیت کا رسول ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبرائیل امین جس کے دروازے کا نوکر بن چکا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اسی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، لہو لہان کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کوئی ایسی چیز ہو جو اس رسول سے بھی بڑی ہو، اور وہ چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے آخری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ دیکھتا رہا؟ وہ چیز کون سی ہے؟ وہ ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید بڑا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، اور آج ہم نے اس کلمہ توحید کو چھوڑ دیا، اس پیغام کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، صرف اللہ ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جس کی وجہ سے 1,24,000 پیغمبروں کو اذیت میں مبتلا کیا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ جس چیز کی وجہ سے ان پیغمبروں کو تکلیف گوارا کر لی گئی وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ آج ہم توحید کے تقاضوں کو بھول گئے۔ 13 سال پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا زمانہ، اس میں اور بھی بڑے واقعات پیش آئے۔ صحابہ نے بڑی ماریں کھائی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا، حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے، کلمے کے لیے ہوئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبنہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ ان 13 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی گئی کہ آپ پریشان ہو گئے۔ اتنی پریشانیاں آئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہنا پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ان 13 سالہ قربانیوں کا اپنی مقدس کتاب میں واضح اقرار کر لیا۔ الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وعزوا فی سبیلی، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئی، گھروں سے نکال دیا گیا، لیکن کسی نے بھی میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔